اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 89 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 85 بھی بالکل ایسی ہی آیت تھی، صرف فرق تھا ایک لفظ کا۔ آیت نمبر 85 میں تھا فَأَتْبَعَ سَبَبًا اور آیت نمبر 89 میں ہے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ تو فرق صرف ایک لفظ کا ہے، وہاں پر فا حرف عطف استعمال ہوا تھا اور یہاں پر ثم حرف عطف استعمال ہوا ہے، باقی الفاظ وہی ہیں۔ اتبع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا با عین حروف مادہ باب فعل سے استعمال ہوتا ہے۔ اتبع یتبع جس کے ایک معنی ہوتے ہیں پیچھا کرنا اور دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کے پیچھے لگانا۔ سبباً کا لفظ جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے اور اس کے بہت سارے معنی ہم نے دیکھے تھے اس وقت بھی، اور ان میں سے ایک معنی جو ہم نے کیے تھے وہ ساز و سامان کے تھے۔ تو جملہ بناتے ہیں جی۔ اتبع فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور سبباً جو ہے یہ مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ ترجمہ اب ہم اس کا اس طرح کریں گے کہ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یعنی پہلے ایک سفر تھا اور اب یہ دوسرے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں میں کر رہا، صرف عبدالسلام صاحب کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے ایک مختصر سی آیت سورۃ الکہف کی آیت نمبر 89 گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔